السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعے کا دن اور اس ہفتے کا آخری پروگرام۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب صاحب۔ نقوی صاحب آج جو ہے کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے۔ ناظرین، آج دو جو بڑی خبریں پاکستان کے اندر، ایک اچھی خبر، پی آئی اے جو یورپین فلائٹس ہیں ان کو ریزیوم کر لیا ہے پی آئی اے نے، اور آج پہلی فلائٹ گئی ہے فرانس، پیرس لینڈ کرے گی، اور یہ 4.5 سال کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ جب سے ہمیں بین لگا اس کے بعد یہ دوبارہ سے ریزمپشن ہوئی ہے فلائٹس کی۔ آپ کو پتا ہے کہ مشہور زمانہ ایک بیان سابقہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کے جو وزیر ہوا بازی تھے غلام سرور خان صاحب، انہوں نے سوالات اٹھائے تھے کہ جی ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس لائسنس جو ہے، ان کی جو ویٹنگ کا پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سو مینی ورڈز یہ کہا تھا کہ ان کے پاس لائسنس جو ہے وہ جعلی ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں ٹھیک نہیں ہے، تو دنیا نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بغیر ٹریننگ کی آپ اپنے پائلٹس کو جہازوں کے اوپر بٹھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اسکروٹنی پروسیس شروع ہوا۔ پھر ظاہر ہے اس دوران جو ہے ہماری جب یہ سارے روٹس بند ہو گئے تو اس کا نقصان بھی بڑا شدید ہوا۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ارب روپے کا نقصان ہوا۔ سو یہ ایک آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دنیا کے ایک دوسرے کونے کے اوپر ناظرین، لاس اینجلس کیلیفورنیا، جو امریکہ کی سب سے بڑی جو ان کی ریاست ہے، سیاست کے حوالے سے بھی، اور وہاں پہ سب سے زیادہ الیکٹورل ووٹس ہیں، اور ان کی اکانومی کے حوالے سے بھی جو ڈرائیو کرتی ہے امریکن اکانومی کو، وہ کیلیفورنیا کی اسٹیٹ ہے۔ وہاں لاس اینجلس کے اندر جو لگی آگ ہے ناظرین، بش فائر شروع ہوئی، اس کے بعد وہاں پہ ریزیڈینشل ایریا جو ہے، مختلف ایریاز کو انہوں نے لپیٹ میں لے لیا۔ اور وہ ناظرین آپ دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو قانون قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی بچائے تو بندہ بچتا ہے۔ ایسے واقعات بندہ فلموں کے اندر تو سوچ سکتا ہے، کہیں کوئی ایٹم بم گرا ہو تو اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے ہیوی میگنیچیوڈ کے اندر آپ کو آگ لگتی نظر آتی ہے، لیکن یہ وہاں پہ ظاہر ہے جنگلات کو آگ لگی اور تمام جو ایریاز ہیں وہ خاکستر ہو گئے جل کے۔ لٹرلی ناظرین جب آپ وہ فوٹیج دیکھتے ہیں تو انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ چودھری غلام صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں آج کا پروگرام۔ ایک تو بتائیے آپ کی کیسی ہے؟ ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیو۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت یہ سابقہ حکومت کا ایک کارنامہ میرے خیال میں یاد رکھا جائے گا کہ جس انداز سے غلام سرور خان صاحب نے وہ بیان دیا، کالا کرتول دیا کارنامہ۔ ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں، میری رائے میں تو جو ہے یہ اس کے اوپر ایک تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ غلام سرور خان صاحب نے وہ بیان دیا کس وجہ سے دیا، اور اس کے بعد پھر ناظرین یہ وہی غلام سرور خان صاحب ہیں جو پی ٹی آئی میں تھے، اس کے بعد پھر جو ہے یہ جوائن کر لیا انہوں نے علیم خان صاحب کی پارٹی کو، استحکام پاکستان، اور حلقہ ان کا بنتا ہے حسن ایوب صاحب کا، وہاں سے پھر ایم این اے کا یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ چودھری غلام حسین صاحب، امریکہ کے اندر ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے اندر ظاہر ہے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، یور تھاٹس؟ نہیں، امریکہ کی ڈیولپمنٹ پر اب میں کیا اس میں تبصرہ کروں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ناگہانی افات کے 9000 گھر جو ہیں وہ جل گئے ہیں اور کئی ارب ڈالر کا ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی تو تفصیلات کافی آئیں گی، اور بڑا پاش ایریا جو جدھر جلا ہے یہ بالکل ناظرین وہ جو ہالی ووڈ کا ایریا بتایا جاتا ہے، بالکل صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ البتہ یہ اچھا ہے کہ اگر پی آئی اے کی ریزیوم ہو گئی ہیں یورپ کے لیے فلائٹس، تو اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ۔ پاکستانیوں کے طور پر ہمیں خوشی ہے اس کی، اور نمبر 2 ہمیں یہ بھی خوشی ہوگی اگر پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے، اور جہاز آپ کے پاس 200 نہیں ہے اور بندہ آپ نے 20,000 رکھا ہوا ہے، تو یہ چیزوں پر قابو ڈالیں بجائے اس کے کہ یعنی ایک وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ 50 لاکھ بندہ یا کتنا جو ہے نا، میں 45 سال پیچھے جا کے وہ، اور دنیا کی ایک بڑی ایئر لائن تھی پی آئی اے، اور آج بھی پاکستان سے اتنا پیسنجر جاتا ہے اور آتا ہے کہ آپ کو باہر سے کوئی مسافر نہ بھی ملے تو پاکستانیوں کے لیے ایک ایئر لائن کافی نہیں ہے، کئی ایئر لائن چاہیے۔ تو ان میں بات لمبی ہوگی۔ ہیڈس آف جنہوں نے بھی جو رول ادا کیا ہے، پی آئی اے واپس یورپ جانا شروع ہے۔ اٹ از اے بگ اینڈ گڈ ڈیولپمنٹ۔ اب ہم امید رکھیں حسن ایوب، آج بھی خبر ایک مین چھپی ہوئی ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کا جو ہے پروسیس دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے،
اور وہی ایک E&Y کمپنی ہے, کوئی جو کنسلٹنسی فرم ہے, اس کو یہ ٹھیکہ ملا ہے کہ آپ دوبارہ سے ہماری بولی لگوائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ ریزمپشن آف دیز روٹس وچ از اے گڈ ڈیولپمنٹ, بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کوئی ہمیں وہ 80 بلین کی بجائے 10 ارب لگا تھا, تو اب ہوپ فلی کوئی قیمت اچھی لگ جائے گی. اب دیکھتے ہیں, یہ تو مارکیٹ کے ٹرینڈز ہوتے ہیں, کبھی اونچ کبھی نیچ, کبھی دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے, تقریباً 4 سال ساڑھے چار سال کا وقت گزرا ہے, تو یہ ایک دن میں یہ کامیابی نہیں ملی. خرابی تو ایک دن میں جو وہ ہم نے اپنی خود ہی جو ہے وہ کریٹ کر لی تھی. لیکن یہ پھر اس کے لیے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑا کام کیا انہوں نے بھی, اور وہ ان کی جو کاوشیں تھیں ان کو جو موجودہ ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی سراہا. اور یہ بھی اچھی خبر ہے کہ فرانس کے لیے جو پی اے کا روٹ بحال ہو گیا ہے, انشاءاللہ کینیڈا اور برطانیہ کا بھی جو ہے وہ جلد خبر آ جائے گی. اس کے علاوہ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ دسمبر 2024 میں جو ریمیٹنس آتے ہیں پاکستان میں, اور ان میں بھی اضافہ ہوا ہے 5.6% نومبر کے مقابلے میں. اور اگر یہ دیکھا جائے تو گزشتہ سال کے مقابلے میں تو 29.3% اضافہ ہوا ہے. تو جو سول نافرمانی کی جو تحریک تھی وہ بھی میرے خیال سے اپنا جو ہے وہ دم توڑ چکی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 3.1 بلین ڈالرز جو ہیں وہ دسمبر 2024 میں پاکستان جو ہے وہ پاکستانیوں نے بھیجے ہیں. تو پاکستان کا بڑا انحصار ہے اس کے اوپر, اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے جب آپ کا وہاں سے ریمیٹنس آتے ہیں, جہاں پر لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہوتی ہیں اور پاکستان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ناظرین, یہ جو بات کی سول نافرمانی کی, ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو یہ بیان کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری کوئی بات سن نہیں رہا, تو ہمارے جو اوورسیز ووٹر سپورٹرز ہیں جو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کافی زیادہ تعداد کے اندر ہے, وہ اپنے جو یہ ترسیلات بھجواتے ہیں ان کو روکیں اور بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ حکومت وقت جو ہے جو نظر کچھ آرام سے جائے, کچھ سافٹنگ ان کے سٹینڈز کی ہو. ناظرین, اسی کے ساتھ جو جڑی سٹوری ہے وہ ہے مذاکرات کی. اب میرے پاس جو دو تین سوالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں, کیا ملک کے اندر اس وقت مذاکرات کی ضرورت ہے, تو جواب میری نظر میں ایک بڑا سا ہاں ہے کہ مذاکرات کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت لڑائی چل رہی ہے. کیا ان مذاکرات کو سبوتاژ جو ہے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جواب اس میں بھی بڑا ہاں ہے کہ ایک طرف سے نہیں, دونوں طرف سے مذاکرات کو خراب کرنے کی اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ مذاکرات خراب ہوں. یس, ایک بڑا سا ہاں ہے. کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے, اس کو سامنے رکھیں گے آج اور اس کے اوپر ہم بحث کریں گے, اور جو مختلف بیانات پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 دنوں کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. جب آپ کو یاد ہوگا ایک دن پہلے خبر آئی, جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے بتایا کہ جی ان قائد نے بانی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جا کے بغیر جو ملاقات کے جو ان رائٹنگ جو ڈیمانڈ ہے حکومت وقت کی وہ ان کو دے دیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں, جو چارٹر آف ڈیمانڈز. آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور باقی بھی وکلاء آج موجود تھے. آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں. تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے. اور اس مرتبہ خان صاحب نے یہ بھی کنسیشن کی ہے کہ ملاقات کمیٹی کی نہیں بھی ہوتی تو ایک میٹنگ ہم کر لیتے ہیں, لیکن اگر آئندہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ دیکھیں گے. جو حامد رضا صاحب ہیں, اسپوکس پرسن ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ ہم بغیر اپنے قائد سے ملاقات کے ایک تیسرا سیشن جو کرنے تو جا رہے ہیں, لیکن اگر تیسرے سیشن کے اندر ہماری کوئی بات نہ سنی گئی تو پھر ہم جو ہے چوتھا جو سیشن ہے, اگلا جو راؤنڈ ہوگا اس کے اندر ہم شامل نہیں ہوں گے. حکومت نے یہ کہا تھا, جب ہماری طرف سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی بھی کوئی ڈیمانڈز ہیں, جو کہ ہم نے پہلی میٹنگ میں بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دوسری میٹنگ میں بتائیں گے. دوسری میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ حکومت بھی اب لکھ کے دے کہ حکومت کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے, اور ہم اپنی ڈیمانڈز لکھ کے دے دیں گے. اور اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر یہ تیسری میٹنگ مذاکراتی کمیٹی کی ہو جاتی ہے, اور اس تیسری میٹنگ کے بعد جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ نہیں بنتا, تو پھر اس کے بعد شاید چوتھی میٹنگ نہ ہو سکے. جی ناظرین, اس سارے مذاکراتی عمل کو ہوسٹ کر رہے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی یا صادق صاحب, اور ظاہر ہے وہاں پہ جو بندوبست ہے, لاجسٹکس کا جو انتظام ہے وہ کرنا ہے اسپیکر آفس نے. تو حکومت کہتی ہے کہ اسپیکر صاحب جب آئیں گے ملک میں, یا آ گئے ہیں یا آگے آئیں گے, تو وہی کریں گے سارے انتظامات.
یہ اسپیکر صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا. اس میٹنگ کو چیئر اسپیکر صاحب ہی کر رہے تھے. اسپیکر صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں یہ ارینج کروا دیتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے اس میٹنگ کی کچھ شرائط بھی رکھی تھی کہ جی وہ میٹنگ اس طرح سے ہونی چاہیے، وہاں پہ ہمیں یہ سہولت ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے ڈسکس کر کے جو ہے وہ کروانی تھی. تو یہ ملاقات یا یہ باقی سارا ارینجمنٹ جو ہے یا میٹنگ کی ڈیٹس جو ہیں یہ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق صاحب ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. ایاز صادق صاحب کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ہی ہوسٹ کرنا ہے، اور اسی بات کو دہرایا حکومتی مذاکراتی ٹیم کے جو اسپوکس پرسن ہیں آفیشیلی سینٹر عرفان صدیقی صاحب نے. یہ فیسیلیٹیشن کا سارا کام جو ہے وہ کمیٹی یا اس کا کوئی رکن نہیں کرتا. یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے اسپیکر صاحب نے، جو آج کل اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں. لیکن میری ذاتی رائے یہی ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم کرتے ہیں وہ اس کو عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے، تاکہ ہم جو بات پھر ان سے کریں کہ آپ کمٹمنٹ پوری کریں تو ہماری بات کے اندر زیادہ وزن ہو. جب یہ ساری یہاں پہ پاکستان کے اندر بحث ہو رہی تھی، چونکہ اسپیکر صاحب ملک سے باہر تھے، انہوں نے وہاں سے ایک خبر جاری کروا دی اپنے آفس کے ذریعے کہ یہ میرے اوپر کس طرح کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. میں نے تو صرف وہاں پہ چائے پانی کا بندوبست کرنا ہے، کرسیاں دینی ہے. تو یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 9 جنوری کو چھپی. یہ 8 جنوری کی ڈیولپمنٹ ہے. 9 کو یہ خبر چھپی. انہوں نے کہا کہ میرا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کا ہے. بانی سے ملاقات کروانا میرا مینڈیٹ ہے اور نہ ہی میری ذمہ داری. تو یہ انہوں نے بات کی. اس کے بعد کل رانا صاحب نے خبر دی، خوشخبری دی کہ اسپیکر صاحب از بیک ان کنٹری. ملاقات میرا خیال ہے یا صادق صاحب تشریف لے آئے ہیں، ملاقات بالکل ہو جائے گی. کب ہوگی؟ میں خود بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کی ملاقات کروا دیں. آپ ریکویسٹ کریں گے؟ جی میں یہ تو بڑی خبر ہے. یا صادق صاحب کے یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں خلل آیا ہے. جیسے ہی وہ تشریف لے آئے ہیں یہ ملاقات بھی ہو جائے گی. اس کے بعد وہ بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. تو ظاہر ہے یہ مین جو بات ہمیں بتائی گئی حکومت کی طرف سے کہ یا صادق صاحب نے چونکہ ہوسٹ کرنا ہے وہ واپس آ گئے ہیں، انہی کے ساتھ پی ٹی آئی نے سارے رابطے کرنے ہیں، ڈیمانڈ کرنی ہے، تو وہ چونکہ آ گئے. اور سارا خلل چونکہ ان کی ایبسنس کی وجہ سے پیدا ہو گیا، ان کو ایمرجنسی ان کی فیملی کے اندر ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو باہر جانا پڑ گیا. اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف صاحب ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا اب موجودہ سٹیٹس کیا ہے. اظہر فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اسپیکر آفس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اسپیکر صاحب واپس آ گئے ہیں، ملک سے باہر ہیں؟ کیا اسپیکر آفس کو کوئی درخواست موصول ہوئی ہے دونوں اطراف میں سے کسی سائڈ سے کہ جی اب میٹنگ ہو جانی چاہیے؟ جی خاور صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی ابھی تک کو ملک سے باہر ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر قبل میری بات ہوئی ہے اسپیکر آفس میں، تو بتایا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی 13 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں. 13 کو ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو چیئر کریں گے. جہاں تک ملاقات کے حوالے سے بات ہے تو اسپیکر آفس کا یہ واضح طور پر کہنا ہے کہ اسپیکر اب قومی اسمبلی اپنا واضح موقف دے چکے ہیں کہ اسپیکر نے صرف اس اجلاس کی صدارت کرنی ہے. حکومت اور اپوزیشن کی جو کمیٹیاں ہیں، اسپیکر کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ ملاقات ارینج کرے. یہ ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو پاور جو ہیں وہ اس کے تحت یہ ملاقات ہونی ہے، اور اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اسپیکر صرف فیسیلیٹیٹ کریں گے دونوں کمیٹیوں کو کے مذاکرات کے حوالے سے. تو اسپیکر قومی اسمبلی اس حوالے سے اپنا پہلے بھی جیسا کہ میں نے دوبارہ ذرا بتا دیجیے گا کہ کیا ابھی تک اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب ملک سے باہر ہیں، واپس آ گئے ہیں، کیا سٹیٹس ہے؟ جی اسپیکر قومی اسمبلی ملک میں نہیں ہے، ملک سے باہر ہیں. چند روز ہو گئے ہیں وہ باہر گئے تھے اور آج تک ابھی تک واپس نہیں آئے. اور اسپیکر آفس کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی 13 جنوری کو وطن واپس پہنچ رہے ہیں. بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب. لیکن دوبارہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، برانا صاحب، تو ان کو اپڈیٹ ہونا چاہیے اس سارے معاملے کے اوپر. ملاقات میرا خیال ہے یا صادق صاحب تشریف لے آئے ہیں، ملاقات بالکل ہو جائے گی. کب ہوگی؟ میں خود بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کی ملاقات کروا دیں. آپ ریکویسٹ کریں گے؟ جی میں یہ تو بڑی خبر ہے. یا صادق صاحب کے یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں خلل آیا ہے. جیسے ہی وہ تشریف لے آئے ہیں یہ ملاقات بھی ہو جائے گی. اس کے بعد وہ بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. حسن ایوب، یہ کیا ایاز صادق صاحب کا آفس خود کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ملاقات کے ساتھ. تو پہلے تو واقعی یہ تھا کہ ایاز صادق صاحب نے ہی ملاقات کرانی تھی فیسیلیٹیشن کے لیے، لیکن اب وہ صرف جو ہے وہ بٹھا کر چائے پلانے کے لیے اگر وہ ہیں تو وہ اپنا رول انہوں نے خود ہی محدود کر لیا ہے. تو یہ تو نئی ڈیولپمنٹ ہے.
اور ٹھیک ہے یہ حکومت والے پھر ill informed ہیں. اصل میں جو ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اسپیکر کا جو آفس ہوتا ہے نا وہ حکومت کا آفس نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ آفس ہے. اب اسپیکر جو ہے وہ ایک برج تھے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن, یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تو اب وہ رول وہ خود ہی پلے نہیں کرنا چاہ رہے. تو اس میں اب حکومت کیا کر سکتی ہے یا اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ اب وہ چائے بسکٹ وغیرہ جو ہے وہ کمیٹی روم دیں گے, خود بھی بیٹھیں گے, فوٹو سیشن بھی ہوگا. تو بیسیکلی اسپیکر صاحب کو ایک ذمہ داری دی تھی, ان کو پوری کرنی چاہیے تھی, لیکن اب اس سے وہ خود ہی اگر وہ نہیں کمفرٹیبل اس میں, تو پھر ایک نیا میکنزم بن جائے گا. دیکھیں حکومت جب ملاقات کروانا چاہے تو ملاقات میں کوئی اتنی رکاوٹ نہیں آئے گی, لیکن اب معاملہ ملاقات کے اوپر رکا ہوا نہیں ہے. انہوں نے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تحریری جو اپنی ڈیمانڈز ہیں, چارٹر آف ڈیمانڈز, وہ آپ پیش کر دیں. اب تو کمیٹی کو کنوین کرنا ہے, اب کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے, اور وہ ظاہری بات اب 13 تاریخ کو کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. دوبارہ سے اس کو کلیریفائی کر. اچھا اب یہ ہے کہ اسپیکر آفس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے سنیں اچھا میں نے وہ نہیں کروانا, اور جب یہ دونوں طرف سے ایک ریکویسٹ آ جائے گی تو ہم ول گو ہیڈ ود دیٹ. اب جو ہے عرفان صاحب یہ بیر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کروانا ہے, رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر آفس کی ساری ذمہ داری ہے, ملاقات کروانی ہے, ہم بھی ریکویسٹ کریں گے. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ آ گئے ہیں. سنیں وہ دوبارہ سے سنیں گے. ملاقات میرا خیال ہے یا صادق صاحب تشریف لے آئے ہیں, ملاقات بالکل ہو جائے گی. کب ہوگی؟ میں خود بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کی ملاقات کروا دیں. آپ ریکویسٹ کریں گے؟ جی میں, یہ تو بڑی خبر ہے. یا صادق صاحب کے یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں خلل آیا ہے. جیسے ہی وہ تشریف لے آئے ہیں یہ ملاقات بھی ہو جائے گی, اس کے بعد وہ بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں. جی رانا صاحب جو ہے نا وہ میرے خیال سے آج کل کچھ باتیں ان کی جو ہیں وہ تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جس طرح یہ بات آپ خود بتا رہے ہیں کانٹرڈکشن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر صاحب آ گئے, اور پھر اسپیکر صاحب ایکچولی آفس کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں آئے, وہ تو 13 جنوری کو آئیں گے. اب وہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان صاحب کو کہیں شفٹ کیا جا سکتا ہے. اب وہ بھی گورنمنٹ کی رائے نہیں تھی, وہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے تھی. اب رانا صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں شاید ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے بات کی کہ شاید ان کی صحت کو اگر عمران خان صاحب کی کوئی اگر پرابلم ہو تو اس میں ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں جو کہ پیمز کا بورڈ گیا تھا جنہوں نے چیک کیا, ماشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہی از آل فٹ. اس کے اوپر بات ویسے یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ عمران خان صاحب کا جو ان کی صحت کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں, ان کی اس وقت خوراک ہے وہ میرے جیسے 4 بندوں سے زیادہ ہے, اور جو ان کی ایکسرسائز ہے وہ میرے جیسے جو ہے نا وہ 20 بندوں سے ایکسرسائز کرتے ہیں. ظاہر ہے تو عمران خان صاحب وہاں پر جو ہے موجود ہے, خوراک کھا کے ہضم کرنا پڑتا ہے. جی ہضم کرتے ہیں جی. اچھا چودھری غلام صاحب, اب رانا صاحب بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگے ہیں, وہ بار بار ہم سنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آگے ہیں. اب اتنا اہم یہ سارے کا سارا معاملہ ہے پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے, سٹینڈ سٹل ہے. ظاہر ہے مذاکراتی عمل ایک تھا کہ جی اپوزیشن لکھ کے دے دے, وہ کہتے ہیں ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. اب سینیٹر صاحب نے کہا, عرفان صدیقی صاحب نے بھی, یہ اسپیکر صاحب آئیں گے تو وہی یہ ان کا کام ہے. رانا صاحب نے کہا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آگے. اب وہ کیا سارے معاملات خیال کے اوپر چلیں گے؟ کیا رانا صاحب ایک ٹیلی فون اٹھا کے اسپیکر آفس کو سے چیک کر لیتے ہیں, یا عرفان صدیقی صاحب کو کہتے ہیں کہ چیک کر کہ بتائیں کہ کیا اسپیکر صاحب واپس آ گئے ہیں, تاکہ بات آگے جو آگے بڑھتے ہیں. اب ویسے آپس کی بات ہے کہ اگر اسپیکر صاحب کہیں کوئی ہیں کسی ملک کے اندر ہیں, امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا, کینیڈا, آج کل تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ زوم پہ بیٹھ جاتے بڑی اسکرین کے اوپر, اور نیشنل اسمبلی کے اندر سارے انتظامات موجود ہیں. ایمرجنسی میں گئے ہیں تو ایمرجنسی میں بندہ پھر زوم میٹنگ تو نہیں کر رہا ہوتا. یہ ذرا وہ خبر دکھائیے گا, اس کے اندر کیا لکھا انہوں نے. وہ ہم دوبارہ سے جنگ والی خبر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کا ہے, اور بانی سے ملاقات کروانا میرا مینڈیٹ ہے اور نہ ہی ذمہ داری. وہ کہہ رہے ہیں میری یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے. تو اب سوال چوہدری صاحب میرا آپ سے یہ ہے تو اسپیکر آفس ایک فون کر دیں, اپنے سٹاف کو کہہ دیں کہ جی اپنے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ میری ایبسنس میں بیٹھ جائیں, تو انہوں نے بس ہولڈ کرنی ہے, وہاں پہ سپروائز کرنا ہے, فیسیلیٹیشن دینی ہے. تو پھر رانا صاحب یا باقی لوگ یہ رابطہ کر کے حکومت والے کیوں نہیں آگے بڑھتے اس معاملے کو لے کے؟ تو اتنی وہ مطلب ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. رانا ثناء اللہ خان صاحب انہوں نے پتہ کیا ہوگا, ہاں جی وہ چل پڑے ہیں, وہ آ رہے ہیں, یہاں دھند کی وجہ سے فلائٹ ہی ڈیلے ہو گئی ہو, تو اٹ از ناٹ اے بگ ایشو. اصل میں بات یہ ہے کہ اسپیکر جو قومی اسمبلی ہے نا وہ لکھ دے نا کہ خاور گھومن اور فلاں فلاں کی ملاقات ابھی جیل کھول کے تو کراؤ, تو وہ کوئی مائیکل آل ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو ڈیفائی کر سکے. اسپیکر از اے بگ آفس, تو یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی یہ کیا آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں.
اور وہ 4 بندوں کا کھانا کھاتے ہیں, کوئی 800 کا کھاتے ہیں. یار کوئی خدا کا خوف کر, کوئی اور کام کر لو. تو کوئی میرا خیال ہے ویسے ہی صاحب آپ نے بات سنی نہیں ہے, میرا خیال ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے صحت کے خدشے کے حوالے سے ایک قیاس آرائی پر مبنی بات کی تھی, میں اس پر کومنٹ کیا ہے. آپ تو دل پر دیتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی. ناظرین اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے, نہیں میں دل پر کیوں لیتا, مجھے یہ عجیب بات دل پر نہیں, بات آپ نے کی, وہ چودھری صاحب کا رسپانس آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں مذاکراتی عمل اتنا سنجیدہ ہے, جو کہ سنجیدہ ہے, ملک کو ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے اگر, تو پھر یہ دائیں بائیں سے جو بیان بازی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر میں اپنے سامنے دیکھوں جو حکومتی کمیٹی کے ارکان ہیں, اسحاق ڈار صاحب لیڈ کرتے ہیں جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, سید نوید قمر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے, فاروق ستار صاحب MKM کے, اعجاز الحق صاحب ہیں مسلم لیگ ضیاء گروپ کے, خالد مقصی صاحب ہیں بلوچستان عوامی پارٹی, عبدالعلیم خان صاحب ہیں IPP کے. یہ حکومتی کمیٹی ہے. اور اپوزیشن کی جو ہے نمائندگی عمر ایوب صاحب, علی مین گنڈا پور صاحب CMKP ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں سیکرٹری جنرل ہیں PTI کے, اسد کیسر صاحب, سینٹر راجہ ناصر عباس صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب. لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے چوہدری صاحب, وہ یہ کہ بیان جو ہے وہ ان کی طرف سے آ جاتا ہے جن کا پارٹی کے اس مذاکراتی عمل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. سب سے پہلے جو سپینر ہے سارے کام میں پھینکا وہ طلال چودھری صاحب نے. ناظرین انہوں نے ایک بیان دے دیا جس کے اوپر لگتا ہے کہ عمل ہو رہا ہے. سنیے کیا فرما رہے ہیں. جب آپ پری کنڈیشنز رکھیں کہ ایک قیدی کی ملاقات اس طرح ہو کہ وہاں نہ کوئی سیکیورٹی والا ہو, نہ کوئی سرویلنس ہو, وہاں پر ان کی مرضی کا ماحول پیدا کر کے دیا جائے, تو ایسی ملاقات کسی قیدی سے, کسی مجرم سے نہیں ہو سکتی. جو ملاقات بھی ہوگی وہ اسی SOP پہ ہوگی جو کہ جیل مینول میں دیے گئے, اور اس کے بعد اس کے علاوہ تو ملاقات نہیں ہو سکتی. تو ایسی ملاقات تو شاید حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کروائی جا سکے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک شیر افضل مروت صاحب ہیں, MNA ہیں, اور انہوں نے کہیں کوئی بیانات دے دیے, تو اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے دیا. انہوں نے کہا جی ان کا بیان جو بھی ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بیان آیا تو شاید وہ وجہ بن رہی ہے مذاکراتی عمل کے راستے میں جو رکاوٹ بڑی جو بن رہی ہے. اس کے اوپر جو ہے جواب دیا محترم سلمان اکرم راجہ صاحب نے. افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں, تیسرا چوتھا سیشن بھی کروا لیں. Is that a go ahead from عمران خان saying کہ آپ بات چیت کریں, میرے سے ملاقات ضروری نہیں؟ شیر افضل مروت کی بات پہ تو نہیں کچھ کہوں گا. ہر شخص جو بات کرتا ہے, یہ بہت بڑی پارٹی ہے, اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے. ہم 2-4 لوگ ہیں, آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں. چودھری صاحب یہ دائیں بائیں سے جو بیان بازی ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے کہ اب شیر افضل صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے نا, میں تو آپ یہ ذرا نوٹ فرمائیں کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب آ گئے ہیں اور وہ میٹنگ ارینج کرا دیں گے, اور میٹنگ انہوں نے ارینج کرانی تھی, اور اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنے دفتر کے ذریعے کہ جی میں کرسیاں میزاں ویکھاں گا کہ پورے جنہیں بندے ہیں نے انہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں, انہیں چاہ ہے کہ نہیں, انہیں سینڈوچ ہے نہیں کہ نہیں. میرا کوئی سبسٹینٹیو ایشوز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں نے کوئی میٹنگ بھی نہیں کرانی, تو میں تو 13 کو آ رہا ہوں تو دیکھی جائے گی. تو یہ مطلب صاف نظر آ گیا ہے کہ مذاکرات کرانا فی الحال گورنمنٹ کی پریارٹیز میں نہیں ہے, اور ان کو ملنا بھی کچھ نہیں ہے ان مذاکرات سے, کیونکہ جو ڈیمانڈز ہیں ان کے بقول وہ لاجیکل اور ریزنیبل ہیں. اگر وہ مان لی جاتی ہیں ملک آگے بڑھے گا. ان کا خیال اگر ملک آگے بڑھے گا تو ہم نے جو 8 فروری سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کام چلا رہے ہیں اور یاریاں باریاں مار رہے ہیں ادھر دی ادھر دی, اور پتہ ہے نہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے حالات کیا ہیں اور کس میں کیا رول ہے, اور یہ اپنی چھوڑتے رہتے ہیں, تو لیو دیم الون. نہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں نہ کریں گے, لیکن
یہ مسئلے ریزالو ہونے ہیں اور بڑے جلدی ہونے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اور آپ ہی بریک کریں گے خبر گورنمنٹ صاحب کہ یہ ہو گیا ہے۔ ناظرین چھوٹی سی بریک اور موضوع کے اوپر اپنی بحث بھی جاری رکھیں گے، اور ساتھ میں جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے پورا ہفتہ جو ہیئرنگ چلی ہے سپریم کورٹ میں اس کو ریپ اپ کریں گے کہ کیا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جج صاحبان کی طرف سے۔ ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو ان سے جانیں گے کہ انیشلی جب ایک پرسیپشن یہ بن رہی تھی جب جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا کہ سپریم الاؤ کر دیا ملٹری کورٹس کو کہ جو بھی آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کو اناؤنس کریں، لیکن کنڈیشنل یہ کر دیا کہ جب ہم فیصلہ کریں گے تو اس کے یہ تابع سارے فیصلے ہوں گے۔ تو اب جو یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اب کیا لگ رہا ہے، کیونکہ انیشل یہ تھا کہ شاید ایک سائڈ پہ سارا معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے، تو اب جو ہے اس کے اوپر ایک نئی ہمیں جو ایک سمت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ شاید معاملہ پتہ نہیں اب مشکل کی طرف جا رہا ہے، شاید جب فیصلہ کوئی اور ہو۔ تو ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے جانیں گے کہ اب کیا چل رہا ہے، یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہاں پہ۔ اسٹے ود اس۔ مذاکرات کو کامیاب کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان انٹرپٹڈ اور ان فیٹرڈ اور ان مانیٹرڈ جو ہے ملاقات کی اجازت دی جائے، اور اس کے اوپر بیانات جو آپ کو سنوائے وہ بھی آپ نے سنے۔ اب خبر 2 دن سے یہ چل رہی ہے کہ شاید جو ہے بانی پی ٹی آئی کو وہاں سے شفٹ کر دیا جائے، اپنے بنی گالا ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے۔ اس کے اوپر خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ جب پوچھا گیا سیکرٹری جنرل سے جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، انہوں نے کیا فرمایا سنیں۔ علی امین صاحب نے ہو سکتا ہے یہ کوئی بات کی ہو کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہے، اس پیرائی میں یہ بات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے بطور چیف منسٹر ملتے ہیں، ان کی بات بھی ہوتی ہوگی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی باضابطہ آفر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے علی امین صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ اگر یوں ہو جائے تو کیسا ہے خان صاحب، اس پیرائی میں کوئی بات شاید انہوں نے کی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باضابطہ آفر خان صاحب کو کی گئی ہے۔ جو اسی کانٹیکس میں رانا سناول صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے تو ان کا جواب بھی سنیے۔ ڈیل آفر ہو سکتی ہے ان کو کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں کے پی میں یا وہاں پہ؟ دیکھیں اس میں جو ہے ان کی سیکورٹی کے پیش نظر جو سپیسیفک ارینجمنٹس ہیں، ان سپیسیفک ارینجمنٹس کے معاملے میں کوئی بات ہو سکتی ہے، ان کی صحت یا ان کی سیکورٹی کے پیش نظر جو ہے کوئی بات ہو سکے یا کی گئی ہو، لیکن فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ سوال حسن، کیا کوئی ایسی بات چل رہی ہے، کیونکہ کافی زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو پس پردہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ بڑا دو ٹوک ہے۔ ان کے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، ماں سوائے 9 مئی والوں کے اور 9 مئی جو ہے وہ کروانے والوں کی۔ تو فیصلہ ہو جائے گا ان سے متعلق جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ آج بھی جو ہے وہ بڑا واضح اور دو ٹوک ہے۔ جہاں تک معاملات ہے جو بات چیت کی وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یقین کرے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی کسی کے انڈیویجول لیول کے اوپر کسی کی مطلب اچھا بنی گلا شفٹ ہونے کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں جی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا فوجی عدالتیں جو ہیں، ملٹری کورٹس ہیں، وہ قائم و دائم رہیں گی؟ یہ اس حوالے سے کیس چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک 5 ممبر بینچ جو ہے انہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اس کو جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپیل میں گئی ہوئی ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ 2 دن سے اس پہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، جو کامنٹس آ رہے ہیں ہمارے سامنے جو جج صاحبان کی طرف سے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے جو کل ہے وہ 9 جنوری کو جو سوالات اٹھائے گئے وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ کے جو ریمارکس دے سوالات کی شکل میں ہیئرنگ کے دوران ہوئے۔ موجودہ کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل نہیں تھے اور نہ ہی ملک میں ایمرجنسی نافذ تھی، یہ سے انہوں نے سوال اٹھایا۔ کوئی مثال دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو، جہاں آئین معطل نہ ہوا۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے کہ کس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، کس کا نہیں؟ کیس ملٹری کورٹس کے وجود کا نہیں بلکہ اختیارات کا ہے۔ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چلے
کون سا نہیں، یہ تفریق کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ریمارکس دیے سوالات کی شکل میں۔ 9 مئی کے تمام ملزمان کی FIRs تو ایک جیسی تھیں، یہ تفریق کیسے ہوئی؟ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں اور کچھ کا ATC میں ہوگا۔ ان تمام مقدمات کی ایک ایک FIR ہمیں دے دیں، مقدمات کہاں چلتے ہیں، اس کی تفریق کیسے اور کن اصولوں پر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے ریمارکس ہیں۔ 9 مئی میں واقعات میں 103 ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ تفریق کیسے کی گئی؟ کون سا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا، کون سا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائے گا؟ ملزمان کو فوج کی تحویل میں دینے کا ATC عدالتوں کا تفصیلی فیصلہ کہاں ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کافی تفصیل سے کامنٹ کر رہے ہیں آج کل۔ ملٹری کسٹڈی کا پروسیس کون شروع کرتا ہے؟ یہ ان کا سب سے اہم سوال۔ ATC سے ملزم بری ہو رہا ہے لیکن اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے۔ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے، کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ ملٹری کورٹ ضرور بنائیں، ملٹری کورٹ سمیت ہر عدالت کا احترام ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے ملٹری کورٹس بنائیں۔ محرم علی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین سے متصادم عدالت نہیں بنائی جا سکتی۔ اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کے ریمارکس ہیں۔ GH کے اوپر جو ہے پہلے بھی حملہ ہوا جس میں شہادتیں ہوئیں۔ کراچی میں دہشت گردی کارروائی میں ایک جو ہے اورین جو ہتھیاریے کو تباہ کیا گیا تھا۔ ان واقعات میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، شہادتیں ہوئیں۔ ہمیں ایسے واقعات کا ڈیٹا فراہم کریں، ہمیں بتائیں ان حملوں کا کہاں ٹرائل ہوا۔ ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی سازش کا کیس بھی بنا تھا۔ خواجہ صاحب وہ کیس عام عدالت میں چلا، آپ ایک فریق کے اس میں جو ہے وکیل بھی تھے، ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا۔ تو 9 مئی والوں نے ایسا کیا کیا کہ ملٹری کورٹس میں وہ جائیں؟ کیا 9 مئی دہشت گردی سے سنگین جرم ہے؟ آج جو ہم وہاں پہ ریمارکس دیے کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا طریقہ کار پر مطمئن کریں ہمیں۔ میرا 34 سال اس شعبے میں مجھے ہو گئے ہیں، پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ جو افسر ٹرائل چلاتا ہے کورٹ میں وہ خود فیصلہ نہیں سناتا۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے وہاں پہ بات کی۔ ٹرائل چلانے والا افسر جو ہے بڑے افسر کو کیس جو بیچتا ہے وہ فیصلہ سناتا ہے۔ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے؟ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے، سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ آفیسر کرتا ہے۔ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ملٹری کورٹس میں کیس ٹرائل کیا جا رہا ہے، کیا مراحل ہیں سب بتائیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی کوئی مثال دیں۔ جج صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان افسران کی کوئی قانونی قابلیت بھی ہوتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل انہی FIRs میں کیا جو تھانوں میں درج تھیں؟ تعزیرات پاکستان ATA کے تحت مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو 3 FIRs کی کاپی دی گئی ان میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات شامل نہیں ہیں۔ 9 مئی کیسز میں ساری دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی تھی، پھر ان دفعات پر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا کہ ملک چھوڑ دو۔ اس واقعے میں تمام مسافروں کو جو خطرے میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد یہ اس واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ ہائی جیک جنگی یا فوجی طیارے کو کیا جائے پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جو ہے پیر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ چھوٹی سی بریک، اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے راجہ محسن کے پاس اور تھوڑا سی تاثر جو بن رہا ہے اس حوالے سے تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی ویلکم بیک۔ رائے صاحب کافی سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے رواں ہفتے خاصے اہم سوالات روزانہ کی بنیاد پر بینچ کی جانب سے سامنے آئے، اور اسپیشلی آج بھی جو بنیادی سوال یہ تھا کہ جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس حوالے سے بار بار خواجہ حارث سے یہ پوچھا گیا بینچ کے ارکان کی طرف سے کہ یہ بتائیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ بالخصوص جو جسٹس مسرت ہلالی نے آج سماعت کے آغاز میں ریمارکس دیے کہ ایک جو آفیسر جو ٹرائل کرتا ہے وہ فیصلہ خود نہیں سناتا، بلکہ وہ اپنے جو کمانڈنگ آفیسر ہوتے ہیں ان کو بھجوا دیتا ہے کیس، پھر وہ فیصلہ سناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سوالات بھی اٹھائے گئے کہ ان کی جو قانونی قابلیت ہوتی ہے یہ فیصلہ لکھنے کے حوالے سے
وہ کیا ہوتی ہے. تو اس پر خواجہ حارث کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جیک برانچ جو ہے وہ اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے اور فیصلہ لکھنے میں ہیلپ کرتی ہے, اور مختلف جو ہے وہ ملٹری کورٹس ٹرائل کے حوالے سے سوالات بھی اس دوران سامنے آتے رہے. بنیادی طور پہ خواجہ حارث نے کوشش کی کہ عدالت کو مطمئن کر سکیں, لیکن اس ہفتے ہمیں سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان نے ایک موقع پر یہ ریمارکس بھی دے دیے کہ خواجہ صاحب لگتا ہے آپ کی جو تیاری ہے وہ مکمل ہی نہیں ہے. آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بڑے اہم سوالات اٹھائے, اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے بھی بہت اہم سوال کیے گئے, جس میں ان کی جانب سے یہ پوچھا گیا بینچ سے خواجہ حارث صاحب سے کہ خواجہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پورا ملٹری کورٹ کا آپ نے ملزموں کو سلیکٹ کیا, یعنی کہ کون سا ATC میں ٹرائل ہوگا, کون سا ملٹری کورٹ میں جائے گا, تو اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پھر عدالت کو بتایا کہ جن لوگوں کی موجودگی ثابت ہو گئی تھی 105 لوگوں کی, ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا گیا آن سائٹ. جی آن سائٹ, جو لوگ وہاں پر جن کی جائے وقوع پر موجودگی ثابت تھی تو ان کو پھر ملٹری کورٹ. اچھا, ایک سوال جو پوچھا گیا, خواتین کو نہیں لکھ گیا نا, کچھ خواتین کی جو ہے وہاں پر تھا, اس کے باوجود یعنی خواتین کو یہ رعایت دی گئی, لیکن بنیادی جو سوال تو یہ ہے نا کہ جو GHQ جو پرانا مشرف صاحب پر حملہ ہوا تھا یا طیارہ سازش کیس تھا یا جتنے بھی واقعات ہیں وہ ATC میں ٹرائل ہوئے, اور یہ جو ہے یہ ملٹری کورٹس میں کیوں, تو وہ پھر وہ انڈیویجول واقعات تھے, یہ ایک ہی دن جو ہے نا پورے ادارے کے اوپر حملہ تھا, یہ بنیادی. اچھا, جو سب سے اہم سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کیا, وہ جو پروسیس ہے آپ نے ایک وہ کہہ دیا کہ ان کو ٹرانسفر ادھر کرتے ہیں, کوئی ڈیٹیل ججمنٹ ابھی تک, کوئی ایویڈنس جو ابھی ججمنٹ ابھی کو فیصلے ہوئے ہیں وہ کوئی وہاں پہ شواہد رکھے گئے ہیں یا کوئی ججمنٹ رکھی گئی ہے؟ ابھی تک خواجہ حارث صاحب جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اسی سے ملتے جلتے سوالات بینچ کی طرف سے بھی کیے گئے. خواجہ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان تمام سوالات کے جواب میں یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جو آرگومنٹس ہیں ان کے دوسرے فیز میں اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت کی معاونت کروں گا, عدالت کو اسسٹ کروں گا. ابھی تک جو ہے وہ ان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی واضح طور پر کوئی سوال یہ سوال ضرور اٹھایا گیا آج جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا 38 سال کا تجربہ ہے اور میں خود کو ابھی تک بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں سمجھتا. مجھے یہ بتائیں کہ جو آفیسر کسی کو بھی سزا سناتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی آپ بتائیں کہ ان کی قابلیت کے حوالے سے یا وہ کیسے جو ہے وہ یہ سزا سنا سکتے ہیں. پھر وہ جو ایک آرمی چیف, سابق آرمی چیف جنرل مشرف صاحب کا طیارہ ہائی جیک آج اس کا بھی ذکر ہوا, اور اس حوالے سے بھی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ کہا کہ ایئرپورٹ کی لائٹس بند کر دی گئیں اور کم ایندھن کے باوجود جو ہے وہ طیارے کو یہاں سے جانے کے لیے کہا گیا. یہاں پہ جو ایک آرگومنٹ جو حسن کہہ رہا ہے نا وہ میں اس پہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ظاہر ہے ایک GHQ کا گیٹ ہے وہاں پہ جا کے لوگوں نے پتھراؤ کیا, یہ جو چیز کی ایک نا پریمیسز ہے نا, وہاں پہ جا کے یہ ایک کاروائی ہوئی, سو اس حوالے سے کوئی وہاں پہ کوئی کیس لا پیش کیا گیا کہ یہ واقعات, انہوں نے کہا کہ ماضی کا ہمیں بار بار سوال کیا گیا, ماضی کا ہمیں کوئی ایسا کوئی کیس لا ہمارے سامنے رکھیں جی. ایک منٹ, ایک ہی ٹائم میں پورے ملک میں جتنی دفاعی تنصیبات ہیں ان پر حملہ ہوا, وہ تو کیا اس کے اوپر کوئی ایسا ہوا, ایسا کوئی کیس لا پریزنٹ کیا گیا جو بار بار پوچھ رہے ہیں, ہمیں بتائیں, کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس دیں, کوئی کیس ہمارے سامنے رکھیں. ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک ایگزامپل آج ایک تو انہوں نے انٹرنیشنل ایگزامپل دی کہ انٹرنیشنلی بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائلز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات کی, دوسرا کلبھوشن کیس کا حوالہ دیا گیا کہ کلبھوشن کا کیس بھی جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلا, اس کے بعد یہ معاملہ آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ اور پھر عالمی عدالت انصاف تک بھی گیا, اور عالمی عدالت انصاف نے, خواجہ حارث صاحب اپنے دلائل میں یہ کہتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف نے بھی ملٹری کورٹ کو تسلیم کیا اور اس کا جو ٹرائل تھا اس کو تسلیم کیا. تاہم جو بنیادی طور پر سوال جو ججز کے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو طریقہ کار کے اوپر, اور دوسرا کہ مطلب ایک موقع پر جب یہ کہا گیا, جب ان سے سوال کیا گیا کہ جب آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کیا گیا تو وہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیوں نہیں چلا, وہ ATC میں ٹرائل چلا. اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کے پاس تو اکثریت ہے, آپ 302 بھی, ہائی جیکنگ بھی, یہ ساری بھی جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ڈال دیں. بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا وہ سارا آنکھوں پر ہے, اور اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ جی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ATC میں ری ٹرائل ہوں گے لوگ. بالکل صحیح ناظرین, لیکن جو کلیئر ہو گئے وہ کلیئر ہو گئے, وہ ڈاکٹرن آف آپ کے سامنے رکھی ہیں. ظاہر ہے ابھی یہ کیس چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے انشاءاللہ. آپ سے نیکسٹ جو ہے منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.